السلام علیکم ویورز، اسٹے بلیسڈ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا عنوان میں نے آپ کو فیس بک پیج پہ بتا دیا تھا۔ کرونا وائرس ایک سازش یا ایک تلخ حقیقت، اور آخر دنیا نے مان ہی لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک سازش ہے یا ایک حقیقت ہے، اور دنیا نے آخر کیا مان لیا ہے۔ تو میں آج فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں گا، میرے ساتھ جڑے رہیے آپ، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ملیں گی، اور یہ معلومات جو ہیں یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی کیوریاسٹی کی جو نیچر ہے، تجسس ہے، اس کے لیے ہیں، اور یہ آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ہیں، نہ کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ یقیناً اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بہت پرعزم، بہت سیٹسفائیڈ محسوس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کرونا وائرس فیملی کی ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل شکل ہے۔ اس کا نام جو ہے COVID-19 یا پھر SARS-V2 بھی رکھا گیا ہے۔ سارس کیا ہے؟ سارس اس سے پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جب چائنا میں 2003 میں سارس نے اپنے پنجے گاڑے اور پھر پورے یورپ کو بھی اس نے پریشان کیا، اور اس کی دہشت جو تھی وہ ساری دنیا میں محسوس کی گئی۔ لیکن دیکھا جائے تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں موجودہ وائرس کی نسبت، اور موجودہ وائرس جو ہے، جو کہ ووہان سے، چائنا سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا، تو اس نے پوری شدت سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ہی اس کا شکار نظر آتی ہے۔ اب ہم اگر اس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں کہ کیا یہ عالمی سازش ہے، جیسا کہ شروع میں یہی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے۔ کچھ ریسرچرز اور دنیا بھر کے لوگوں کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ یہ قدرتی نہیں بلکہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا مصنوعی وائرس ہے، جو کہ شاید امریکہ نے چین کے ساتھ اپنی تجارتی جنگ میں ایک حربے کے طور پہ استعمال کیا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت، اس کے ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں، سی پیک جو پاکستان کے ساتھ ایک منصوبہ چل رہا ہے، اس کو لے کر، اور چین کی ابھرتی ہوئی اکانومی یعنی کہ معاشی طاقت کے طور پہ دیکھتے ہوئے اس نے ایسا کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ دنیا بھر کے 190 سے زائد ممالک جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور یہ بات محسوس ہوا کہ یہ غلط ثابت ہو رہی ہے۔ اب چین نے تو اس کے اوپر محنت کر کے قابو پا لیا، لیکن اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں تو اٹلی جو ہے اس نے اس کو شروع میں سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کا خمیازہ انہیں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اٹلی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک ایران ہے، جس کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ شاید امریکہ کی کوئی سازش ہے، لیکن پھر اچانک اتنا سخت اس کو نقصان ہوا اس سوچ کے اوپر کہ ان کو مجبوراً ایسے اقدامات لینے پڑے کہ جس کی وجہ سے اس وبا کو روکنا ضروری ہو گیا۔ حتیٰ کہ چین نے اپنا بارڈر سیل کر کے پاکستان میں اس وبا کو آنے سے روکا، تو دوسری طرف ایران سے بارڈر سے پاکستانی زائرین واپس آئے تو یہ وبا پاکستان میں بھی پھیل گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مقدس سرزمین سعودی عرب کی۔ جی ہاں، سعودی عرب اس سے پہلے بھی اس آزمائش سے گزر چکا ہے، جب وہاں پہ مڈل ایسٹ سنڈروم کے نام سے وائرس آیا تھا، لیکن اب موجودہ جو صورتحال ہے اس نے سعودی عرب کو بھی بے بس کر دیا۔ حتیٰ کہ مسجد حرم شریف اور مسجد نبوی جو ہے وہ بھی خالی کرانے پڑے، اور وہاں پہ نماز جمعہ اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جو رونقیں ہیں وہ، اور اب جو ہے حالت اس کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔
چند دن پہلے انٹرنیشنل پروازوں کو روکنا پڑا، تو اب اندرون ملک پروازیں اور تمام قسم کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 20 مارچ سے مزید 14 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح رات کا کرفیو جو ہے وہ بھی نافذ کیا گیا ہے، جو کہ 23 مارچ سے نافذ العمل ہو چکا ہے اور وہ 21 دن تک جاری رہے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ہمسایہ ملک یو اے ای کی۔ سعودی عرب کا ہمسایہ ملک یو اے ای بھی اس بحران میں محفوظ نہیں رہ سکا، اگرچہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہاں تک ابھی تک کوئی جو ہے موت کسی کی واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سخت جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ نافذ کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر دبئی کی حکومت جو ہے اس نے کرونا وائرس کے متعلق غلط بیانی، اس کو چھپانے یا اس کی افواہیں پھیلانے پر سخت سزا رکھی ہے، جو کہ 50,000 درہم سے لے کے 1,00,000 درہم تک ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال جیل کی سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے 26 مارچ سے تمام پروازیں بھی معطل ہو جائیں گی۔ دبئی پولیس جو ہے اس نے لاؤڈ سپیکروں پہ اعلانات شروع کر دیے ہیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور اگر کوئی باہر آتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ اب بات کرتے ہیں شارجہ کی۔ شارجہ میں الفتیم گروپ اور بہت سارے جو مالز ہیں ان میں 3 ماہ کا کرایہ جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ کویت میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے 22 مارچ سے کرفیو لگا دیا گیا، جس کے بہت اچھے نتائج ہوئے، اور وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع ایسی نہیں موصول ہوئی جو کہ کسی کی جان جس میں گئی ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسا ڈیٹا شیئر کریں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے ممالک جو ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سازش میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ خود اس کا باعث بنے ہیں تباہی کا، اور کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ کسی خاص ملک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، بلکہ یہ جو چارٹس آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو ہیں وہ ریچ کنٹری جو ہیں ان میں کیجولٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جبکہ الحمدللہ پاکستان اور گلف کے ممالک جو ہیں وہاں پہ بہت ہی لمیٹڈ تعداد میں جو ہیں ڈیتھس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ احتیاط کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ ویب سائٹ کا لنک دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے WHO کی ویب سائٹ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ورلڈ اومیٹر جو ہے اس کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے آپ کو ڈسپلے دیا جا رہا ہے، آپ اس میں جا کے ہی سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو جو چارٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں گے تو آپ میزل یعنی خسرہ سے بھی کم جو ہیں اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں، خسرہ اس کی نسبت کہیں زیادہ ڈینجرس ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چارٹ جو ہے اس میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات کا باعث بنتی ہے، کینسر ہے اور اس طرح کی دوسری بیماریاں ہیں، تو کرونا وائرس جو ہے وہ احتیاط سے آپ کافی سیف رہ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔